شرم کا فقدان ہے، غیرت کا فقدان ہے، حیا کا فقدان ہے، انسانیت کا فقدان ہے، رحم دلی کا فقدان ہے، احساس کا فقدان ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جس ملک میں مافیا سٹرونگ ہوں، آئین کمزور ہو، جس میں چند لوگ طاقتور ہوں، 23 کروڑ لوگ کمزور ہوں، تو پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ جہاں قاتل اور غنڈے مضبوط ہوں اور مظلوم کمزور ہوں، وہاں ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم لوگ کھڑے رہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ارشد صاحب کے قاتل جو ہیں وہ انجام کو پہنچیں گے۔ پریس فریڈم کے حوالے سے پورا پاکستان جانتا ہے۔ آج تو ہم جو چیز ہے ظاہر ہے، آج تو ایک تجدید عہد ہے ارشد شریف صاحب کے ساتھ کہ ہم ارشد شریف صاحب کی شہادت کو، ان کے بے دردی سے کیے گئے قتل کو نہ بھولے تھے، نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے، اور ہم انشاءاللہ جو ارشد شریف صاحب کے قاتل ہیں ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ باقی چیزیں سارے پاکستان جانتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم کو لوگوں کو بتائیں گے۔ لوگ اب ہم سے زیادہ باشعور ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، یہ کروا رہا ہے، اور جو باز نہیں آ رہے۔ اور پھر جو سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ارشد صاحب کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، پہلے ان کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا گیا، پھر ان کو شہید کیا گیا، بلکہ اب اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کور اپ سٹوری جو ہے وہ لائی جائے، جس کے لیے ایک ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے سرکار کی مدیت میں، اور اس میں FIR درج کر کے، اور اس میں جو 2 نامزد کیے گئے لوگ وہ پاکستان میں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ جو کور اپ سٹوری ہے، یہ بھی چیزیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بالکل یہ ہمیں اب معاملہ لے کر جانا ہے پاکستان سے باہر، UN کے لیول پر، کیونکہ پاکستان میں پاکستان کے اداروں، پاکستان کی عدالتوں سے تو کوئی توقع نظر نہیں آتی۔ کوشش، ایک تھوڑی سی امید ہے کہ بندیال صاحب کا جو بینچ ہے وہ کچھ نہ کچھ احکامات جاری کرے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کا بھی تو آپ دیکھ لیں نا کہ سپریم کورٹ کو اندر سے تقسیم کر دیا گیا ہے، پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ پر حملے ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے خلاف ہے، مافیا سپریم کورٹ کے خلاف ہیں، تو کوئی بڑا مشکل ہمیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو کیونکہ اتنا کمزور کر دیا گیا، اتنا بے وقت کر دیا گیا، اتنا غیر مؤثر کر دیا گیا، تو میرا خیال ہے ہمیں یہ UN میں لے کے جانا ہے معاملہ، اور وہ جو بھی حکمت عملی ارشد صاحب کے دوست طے کریں گے، سارے مل کے، ان کی فیملی، ان کے دوست، تو انشاءاللہ اس پہ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑے سے اب ایک بار دوبارہ مل بیٹھ کر، اور آج والے سیمینار کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس میں تو میاں جاوید لطیف بھی آئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ یہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ان کے ایسے لوگ جن کا پتہ ہے کہ سنسیئر ہیں، ان کو بیٹھ کے اور ایک لائے عمل طے کر کے اور ایک شدت کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ آنا ہوگا۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب ارشد صاحب کی جو شہادت ہے، قتل ہے، وہ دب گیا ہے، وہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں، تو ہمیں اب ذرا چیزوں کو آگے لے کر جانا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں خطرہ آواز اٹھانے کے بعد بھی اتنی ہائی لیول پہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ہر طرح پہ سے آپ نے آواز اٹھائی، ڈفرینٹ صحافی نے آواز اٹھائی، اوورآل آرمی قوم پہ بات کی گئی، پھر بھی خطرہ کوئی بھی رسپانس نہیں ملا، کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا فقدان ہے جو ہمارے پاکستان میں کون رکاوٹ بن رہا ہے انصاف کی فراہمی میں؟ شرم کا فقدان ہے، غیرت کا فقدان ہے، حیا کا فقدان ہے، انسانیت کا فقدان ہے، رحم دلی کا فقدان ہے، احساس کا فقدان ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جس ملک میں مافیا سٹرونگ ہوں، آئین کمزور ہو، جس میں چند لوگ طاقتور ہوں، 23 کروڑ لوگ کمزور ہوں، تو پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ جہاں قاتل اور غنڈے مضبوط ہوں اور مظلوم کمزور ہوں، وہاں ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم لوگ کھڑے رہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ارشد صاحب کے قاتل جو ہیں وہ انجام کو پہنچیں گے۔ تو سر، طاقتور ہیں وہ کمزوروں کی وجہ سے طاقتور ہیں نا، اب ان کو کیسے، جو ناجائز طاقت کا استعمال کرتے ہیں، کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو عوام میں اویئرنیس کریٹ کرنے سے، عوام کو شعور دینے سے، عوام کو بیدار کرنے سے یہ چیز ہوگا۔ جتنی عوام بیدار ہوگی، عوام کھڑی ہوگی، اتنی طاقتور لوگ جو ہیں جن کے پاس ناجائز طاقت ہے وہ کمزور ہوں گے۔ ارشد شریف کے قاتل سر گرفتار ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگوں پر، ہم سب پر، ہم کتنا زور لگاتے ہیں، ہم کتنے سنسیئر رہتے ہیں۔ اگر ہم سنسیئر رہے تو پھر ضرور انشاءاللہ پکڑے جائیں گے۔